السلام علیکم کلاس 8 آج ہمارا سبق ہے خلق عظیم، لیکن یہ سبق کس باب کا ہے؟ باب سوم۔ شروع کر رہے ہیں ہم سیرت طیبہ۔ اب سیرت طیبہ میں ہم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے، تو پہلے اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ سیرت کے لفظی معنی طریقہ، راستہ، طرز زندگی یا زندگی گزارنے کا اسلوب کے ہیں۔ آپ اپنے بک کھول لیجئے صفحہ نمبر 24، اور صفحہ نمبر 24 پر باب سوم شروع ہو رہا ہے سیرت طیبہ۔ تو سیرت طیبہ کا پہلے تعارف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنا سبق پڑھیں گے خلق عظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیرت طیبہ تعارف۔ سیرت کے لفظی معنی طریقہ، راستہ، طرز زندگی یا زندگی گزارنے کا اسلوب کے ہیں۔ اسلوب کا مطلب ہوتا ہے سلیقہ یا انداز۔ تو سیرت کے جو لفظی معنی ہیں، یعنی سیرت کو اگر ہم لغت میں دیکھیں گے تو اس کے معنی کیا ہیں؟ طریقہ۔ اسلوب کا مطلب ہوتا ہے سلیقہ، انداز۔ تو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اور سلیقہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کے میننگ کیا ہے؟ سیرت کے معنی ہیں طریقہ، راستہ، زندگی گزارنے کا انداز اور سلیقہ۔ اور طیبہ کے معنی پاکیزہ کے ہیں۔ تو سیرت طیبہ سے مراد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی میں اختیار فرمایا تھا۔ یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ سیرت کس کی ہے؟ سب سے زیادہ پاکیزہ طرز زندگی کس کا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کا طرز عمل چونکہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا وہ سب کچھ قرآن کے مطابق کیا۔ تو جو قرآن میں احکامات ہیں، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس چیز کو جیسے کرنا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا۔ تو اس وجہ سے وہ عملی تفسیر ہے۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے تشریح، واضح کرنا، چیز کو اچھی طرح کھول کے بیان کرنا۔ تو عمل یعنی عمل میں عملی تفسیر ہے، یعنی عمل سے انہیں اچھی طریقے سے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پاک، صاف اور اچھی زندگی۔ اس لیے اسے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ ظاہر قرآن مجید جو احکامات دیتا ہے ہمیں تو اس کے مطابق اپنی زندگی کیا کرنی چاہیے؟ گزارنی چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، کیونکہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، کیونکہ ہم کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب کو ماننے والے ہیں۔ تو جو اس کتاب کو ماننے والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، تاکہ جبھی تو قرآن کے مطابق کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا۔ اور ہم تو اس کے ماننے والے، اس سے مطلب ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ کیا کیا اپنی زندگی میں اور کس طرح زندگی گزاری، اور جو احکامات ہمیں دیے گئے تھے، حکم دیا گیا تھا کہ اس کو ایسے اور اس کو ایسے کرنا ہے، تو وہ وہاں پر ہم کیا جواب دیں گے اگر ہم نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری۔ تو قرآن کی چیزوں کو اور مزید اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ کون سی چیز واقعی کیسے کرنی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ لازم ہے۔ تبھی ہم دنیا میں اور آخرت میں کیا ہو سکتے ہیں؟ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی انہیں دیکھو وہ کیسے کرتے ہیں سارا کچھ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں ماڈل کس کو بنانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شخص کتنا ہی اچھا ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو سند دی ہے کہ جو ان کی پیروی کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے طور طریقے اپنائے گا، وہی کیا ہو سکتا ہے؟ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو اب نمونہ کون ہے؟ کون ماڈل ہے؟ کس کی زندگی کو دیکھنا ہے ہم نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ یعنی جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو۔ اب اپنے عمل سے جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے اور اپنے قول سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں
کہ حضور پاک نے منع کیا یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں حضور پاک نے ہمیں دی ہیں۔ تو جو چیز وہ تمہیں دیں، وہ پیغمبر تمہیں دیں، وہ لے لو، یعنی اسے اختیار کرو، اسے اپناؤ، اور جس سے منع کر دیں اسے باز رہو، یعنی اس سے رک جاؤ۔ یہ حضور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو کیا کرنا ہوگا، ڈالنا ہوگا۔ تبھی اللہ کی نظر میں وہ شخص کیا ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، اور کامیابی کی ضمانت اسے ہی مل سکتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا جو ہے وہ اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنائے، وہی کیا ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ کئی جگہوں پر، اب یہاں تو 2 جگہوں پہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، کئی مرتبہ ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو جو کچھ وہ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں وہ اس سے رک جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ویسے تو بڑی جامع اور ہمگیر ہے۔ جامع کا مطلب ہے ساری چیزیں جمع ہو گئی اس میں، اور ہمگیر کا مطلب ہوتا ہے شامل ہو جانا، یعنی سب کچھ اس میں شامل ہے، جس میں بندے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق۔ اب اس میں سب کچھ کیا کیا شامل ہے وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ بندے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق، یعنی اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کیسے قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کا بندہ کیسے بننا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو اللہ اور بندے کا تعلق، اس کی پوری رہنمائی ہمیں اس پسند سے ملتی ہے۔ بندوں کا آپس میں تعلق، یعنی اب معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو آپس میں ہم لوگوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کی پوری رہنمائی ہمیں ملتی ہے، کیونکہ ہم نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، ہم نے یہاں پر پڑھا ہے جامع اور ہمگیر ہے۔ تو پہلا تعلق تو بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا ہوگا، وہ ہمیں پورا بھرپور اچھے انداز میں مل جائے گا، کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، پھر بندوں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے، پھر سیاسی رہنمائی بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ اگر ہم سیاست میں جو پولیٹیشنز ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ ساری چیزوں کو کور کرنا چاہیے، جس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ سماجی رہنمائی پوری ملتی ہے، یعنی ہم سوسائٹی میں، معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں معاشرے میں رہنے کے سارے آداب، کس طرح جو ہے وہ ایک پڑوسی ہے برابر میں ہمارے، اور ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اور آفس کے لوگ ہیں، اور آپ کہیں جاب کرتے ہیں وہاں پر سارے لوگ ہیں، تو پورے سماج کے حوالے سے، پوری سوسائٹی میں ہمیں کس انداز سے جو ہے وہ رہنا ہے، اس کی ساری رہنمائی ہمیں حضور پاک کی سیرت سے ملتی ہے۔ معاشی حوالے سے ہدایات ہیں، معاشی یعنی کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، تو یہ جو سارا پیسے کا سارا سلسلہ ہے، اس کی بھی ساری ہدایت ہمیں ملتی ہیں، اور انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ اور انسانیت، اب جیسے ہم تو مسلمان ہیں آپس میں، لیکن اور نان مسلمس بھی تو ہیں، تو وہ انسان ہیں، تو تمام انسانوں سے کیا رویہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا آپس میں کیسے رویہ ہونا چاہیے، پوری انسانیت کے حوالے سے بھی رہنمائی ملتی ہے، یعنی جامع اور ہمگیر ہے، اس میں ساری کی ساری رہنمائی ہمیں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ لیکن اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وہ چند پہلو دیے گئے ہیں جو انسانی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تو سارے کے سارے پہلو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، لیکن اس میں جو آپ کی کتاب ہے اس میں انہوں نے چند پہلو لیے ہیں جس سے انسانی شخصیت کی تعمیر میں اہم مطلب یہ کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ابھی تو آپ چھوٹی کلاسز میں ہیں اور ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، تو اب آپ کو اپنی کردار کو کیسا بنانا چاہیے، کیریکٹر بلڈنگ کیسی ہونی چاہیے، اور یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب ہم کم عمر ہوتے ہیں، تو یہ اپنے دماغ میں ہمیں بٹھا لینا چاہیے کہ ہمیں کیسی شخصیت بنانی ہے اپنی، کیونکہ ابھی آپ بننے کے مراحل میں ہیں، اور جس طرح کی جیسے ہم کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر بنا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی جو بھی آپ اپنی جو ہے وہ پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں، تو جو کچھ بھی آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے اس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے بنانا ہے۔ تو سب سے اہم چیز بنانے کی کیا ہے؟ آپ کی اپنی شخصیت، اور ہمارے یہاں یہ سوچا ہی نہیں جاتا کہ مجھے اپنی شخصیت کیسے بنانی ہے اور کس طرح کی ہونی چاہیے۔ یہ بہت زیادہ اہم
تعمیر ہے جو ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو کرنا کیا ہے ضروری ہے. اور یہ تعمیر اگر ہم اپنے دماغ میں نہیں رکھیں گے کہ مجھے اپنی شخصیت کیسے بنانی ہے تو پھر تو کامیابی حاصل ہو ہی نہیں سکتی. انسان اس لیول پر نہیں جا سکتا جس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور وہ لیول حاصل کرنا ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ دیکھا جائے کہ کون ہے اچھے عمل کرنے والا. الذی خلق الموت والحیات, اور ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, تاکہ تمہارا امتحان لیں کہ کون ہے اس میں اچھے عمل کرنے والا. لیبلوکم احسن عملا, تو کیا ہے کہ اب تعمیر شدہ شخصیت ہوگی اور آپ پورے کے پورے مکمل جانتے ہوں گے اور اپنی شخصیت میں وہ چیزیں ڈال لی ہوں گی, تو اب جب مصائب آئیں گے, اب جب مصیبتیں آئیں گی, اب جب جو بھی مراحل آئیں گے, تو جس طرح کوئی گھر بہترین بنیادوں پہ تعمیر ہوا ہوا ہوتا ہے, اب باہر کا جتنا بھی موسم میں تبدیلی آئے, کوئی بھی حالات ہوں, اور زلزلہ پروف بھی بنا رہے ہیں نا تو کیا ہے کہ کس طرح کی بھی جو ہے وہ حالات وارد ہو جائے لیکن وہ گھر کھڑا رہے گا, اتنی مضبوط تعمیر ہے اس کی. اسی طریقے سے تو اب جو بھی مصیبتیں یا پریشانیاں یا جو بھی مراحل زندگی میں ہمارے آ رہے ہوتے ہیں, تو ہم بہت اطمینان کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے اسے کیا کر سکتے ہیں, فیس کر سکتے ہیں, اور اس میں ہماری نہ دنیا تباہ ہوگی اور نہ ہی آخرت تباہ ہوگی. لیکن اگر تعمیر شخصیت نہیں ہوئی ہوتی, شخصیت کی تعمیر نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ لوگ جو ہیں وہ مشکلات اور مزید اپنی کیا کر لیتے ہیں, بڑھا لیتے ہیں. اور سب سے بڑی مشکل کس پہ پھنس جاتے ہیں, دنیا کی زندگی تو خراب ہوتی ہی ہوتی ہے, آخرت میں جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہو جاتی ہے, تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے شخصیت کی تعمیر کرنا بہت زیادہ کیا ہے, ضروری ہے, اور اس پر توجہ دینی چاہیے. اور اس میں شخصیت کی تعمیر میں جو انہوں نے اسباق رکھے ہیں وہ رکھے ہیں خلق عظیم, صبر و تحمل, اخلاص و تقوی, عدل و احسان, حسن معاشرت, انداز گفتگو اور گھریلو زندگی. یہ سارے ایسے موضوعات ہیں جن کو اگر اچھی طریقے سے حضرت پاک کی سیرت کو پڑھ لیا جائے تو ایک انسان اپنی شخصیت کو اچھا بنا سکتا ہے. اور شخصیت جب بن جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ عادتیں اپنی آپ جو ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں, اور جب وہ عادتیں آپ کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں, پختہ ہو جاتی ہیں, تو آپ کی شخصیت اس انداز کی بن جاتی ہے, اور معاشرے میں بھی آپ کا جو ہے وہ ایک اچھا مقام جو ہے وہ بن جاتا ہے. اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے خلق عظیم. سب سے پہلے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اہم پہلو دیکھیں گے کہ حضرت پاک خلق عظیم کس طرح ہے. خلق عظیم انسانی اخلاق کے اعلیٰ درجے کو کہا جاتا ہے. سب سے پہلے تو اس کے معنی دیکھ لیجئے کہ خلق عظیم, خلق کا مطلب ہوتا ہے اخلاق اور عظیم کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ. تو انسانی اخلاق کے اعلیٰ درجے کو خلق عظیم کہا جاتا ہے. اخلاق انسان کی زینت ہے. زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی بھی چیز کو آپ سجا دیں تو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے. تو اچھے اخلاق انسان کی کیا ہیں, زینت ہیں, یعنی اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور وہ سج جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت خوبصورت اور بہت حسین ہوتے ہیں, لیکن جب ان کے کردار پتہ چلتے ہیں یا ان کی عادتیں پتہ چلتی ہیں تو وہی لوگ جو ہیں وہ, اور آپ ایسے شخص کے ساتھ ذرا زندگی گزاریں جو اپنی عادات و اطوار کے حوالے سے بہت برا ہے, خراب عادتیں ہیں اس کی, آپ کو وہ چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہو لیکن آپ کو وہ برا لگنے لگے گا, کیونکہ وہ زندگی کو اجیرن کر رہا ہے دوسرے کی. اسی طریقے سے کوئی شخص بہت خوبصورت نہیں ہے لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں, تو کوئی اس کے ساتھ ہو تو اس کی زندگی بھی سنورنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا ہے کہ اچھے اخلاق, یعنی یہ جو شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کی شکل و صورت نہیں دیکھتے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ نہ تمہاری چہرے دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے مال, بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے.
اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے اللہ کی نظر میں بھی بلندی ملے گی، اللہ کی نظر میں بھی ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا اور لوگ بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کی اپنی زندگی بھی کیا ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص خراب عادات والا ہوتا ہے تو لوگ جب اسے برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں تو اس کی اپنی زندگی بھی کیا ہوتی ہے، اجیرن ہوتی ہے، وہ خود بھی سکون میں نہیں ہوتا۔ تو کیا ہے کہ اخلاق انسان کی زینت ہیں، یعنی خوبصورتی ہیں، اس سے وہ جو ہے وہ سج جاتا ہے۔ جو شخص جتنا بلند اخلاق والا ہوگا معاشرے میں اتنا ہی قابل قدر اور قابل اعتماد ہوگا، اور اتنی ہی اس کی بات سنی جائے گی اور اس کی پیروی کی جائے گی۔ جتنے بلند اخلاق اور اچھے اخلاق ہوں گے لوگوں کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی، اور لوگ اس کی بات بھی سنتے ہیں کیونکہ وہ خود بہت باعمل اور بہت اچھی عادات والا ہے۔ دینی دعوت دینے والے کے لیے عمدہ اخلاق کا مالک ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب اس میں وہ شخص جو دین کا کام کر رہا ہو، جو لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہو، اس کے لیے تو عمدہ اخلاق کا ہونا بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اب یہ بات یہاں پر جو آئی کہ جو دین کی دعوت دے رہا ہو اور دین بتا رہا ہو لوگوں کو، اس کے لیے بہترین اخلاق کا ہونا بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اور امت مسلمہ، ہماری پوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے ہر فرد کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جو برپا کی گئی ہو، جو نکالی گئی ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتی ہو، برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ تو ہماری امت کے تو ہر فرد کا، حضرت وسلم کی امت کے تو ہر فرد کی یہ ذمہ داری کہ وہ دین کی دعوت دے، دین کا کام کرے، لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی طرف لے کر آئے اور قرآن کی طرف لے کر آئے۔ تو تمام امت کے فردوں کا بہترین اخلاق کا ہونا بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے، اور جو یہ کام اور شروع کر دیں انہیں اور مزید کیا ہے، دھیان کرنا چاہیے اپنے اخلاقیات کا۔ تو دینی دعوت دینے والے کے لیے عمدہ اخلاق کا مالک ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو یہ تو پوری امت کا کام ہے کہ پوری امت دین کا کام کرے۔ حضور پاک نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک ہی آیت ہو پہنچا دو، یعنی تمہیں دوسروں تک کیا کرنا ہے، پہنچانا ہے، دین کا کام کرنا ہے، دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، ان کی دنیا بھی سنوارنی اور آخرت بھی۔ تو اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب سب ہماری تمام مسلمان ہم سب جو ہے وہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، تب ہم دین کا کام کیا ہے، صحیح معنوں میں کر سکیں گے۔ یہی سبب ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو، ساری خوبیاں حضرت وسلم میں موجود تھیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں، یعنی آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ خلق العظیم، آپ بڑے اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہیں، یعنی آپ کے اخلاق بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لیے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے کچھ نمونے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کچھ نمونے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے۔ سب سے پہلا کیا ہے، رحمت و شفقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحیم اور شفیق تھے، یعنی محبت کرنے والے، رحم کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ذاتی انتقام کے لیے کبھی بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے تکلیف دی، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اور کیا کیا تکلیفیں نہیں دی ہیں یہ تو آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، ساحر کیا کچھ نہیں کہتے تھے، اور جبکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی خود دے بھی چکے تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صادق اور امین کہتے تھے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسئلے سولو کرواتے تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امانتیں اپنے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ لیکن جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا، قرآن کا پیغام دیا، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں انہوں نے زبان سے بھی دی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بھی دی ہیں، یعنی جسمانی تکلیف بھی دی ہے اور ذہنی اذیت اور کوف بھی دی ہے۔ جنگوں میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہوئے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو خون آلود کر دیا انہوں نے. تو کیا ہے کہ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی جس نے کی تو اس کو چھوڑا نہیں ہے. تو ذاتی انتقام میں سب سے اہم واقعہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے تو طائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تو یہاں پر کوئی سردار اس طرف آ نہیں رہا تھا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کہ وہاں پر جو سردار ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں کیا پتہ شاید وہ آ جائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس گئے, لیکن سب نے بہت بری طریقے سے رد کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, نعوذ باللہ. اور پھر اس کے بعد آوارہ لڑکوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر رہے تھے اس کے دونوں طرف آوارہ لڑکے جملے بھی کس رہے تھے اور پتھر بھی برسا رہے تھے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اتنا خون بہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آئے کہ آپ انہیں حکم کریں تو یہ آپ کے حکم پر عمل کریں گے. اور پہاڑوں کے فرشتے میں بھی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اگر حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو سرما بنا دوں, پیس دوں ان لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ مجھے نہیں جانتے, کیا پتہ ان کی آگے نسلیں ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں. تو اپنا ذاتی انتقام کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا. جو کچھ کسی نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو کیا کیا, برداشت کر لیا. تو ذاتی انتقام کے لیے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ کسی آدمی پر, نہ کسی عورت پر, نہ بچے پر, نہ کسی غلام پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رحمت و شفقت سے مومن, کافر, منافقین, عورتیں, بچے, غلاموں, جانوروں سب نے استفادہ کیا. سب نے استفادہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھایا, اور عالمگیر کا مطلب کیا ہوتا ہے, پھیلا ہوا, دنیا میں پھیلا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رحمت و شفقت یعنی پوری دنیا والوں کے لیے, پھیلی ہوئی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے, چاہے اس میں مومن تھا کوئی شخص, یا کافر تھا, یا منافق تھا, یا عورتیں, بچے, غلاموں, جانوروں, سب نے استفادہ کیا. غیر مسلموں پر رحمت و شفقت. غیر مسلموں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت اس طرح تھی کہ ان کی اذیتوں کو برداشت کرتے, اپنی ذات کے لیے ان سے انتقام نہ لیتے. ان پر قحط آتا تو ان کے حق میں بارش کی دعا کرتے. یہ مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی وقت میں قید بھی آیا تھا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی بارش کے لیے. اور جو وہ ذاتی انتقام جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے, ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکے خانہ کعبہ میں تھے, تو اس نے ابو جہل نے گردن میں کپڑا ڈال کر, چادر ڈال کر کھینچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک جو ہے وہ باہر کی طرف آ گئی تھی. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں گئے, تو یہ آپس میں سارے ابو جہل وغیرہ سب آپس میں ہنس رہے تھے, اور سب آپس میں یہ شرط لگا رہے تھے کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی, اونٹ کہیں ذبح ہوا تھا, تو اونٹ کی اوجڑی لا کے جو ہے وہ ان کے اوپر رکھ دے. تو ایک جا کے لے کر آیا اور لا کے جو ہے حضور پاک سجدے میں تھے, حضور پاک کی گردن مبارک پر رکھ دیے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی کو پتہ چلا, وہ بھاگ کر آئی, حضور پاک گردن نہیں اٹھا پا رہے تھے, انہوں نے جو ہے وہ ہٹائی ہے, تو حضور پاک جو ہے وہ کھڑے ہو پائے. تو اس طرح کی عزتیں, پتھر مار دینا, یہ ایسی تکلیفیں, جملے کس دینا, بری بھلے باتیں, غلط باتیں بولنا, تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں یہ جو غیر مسلم کیا کرتے تھے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. ابو جہل کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ, ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت دے دے, اور ایک کو میری جھولی میں ڈال دے تاکہ اسلام کو تقویت ہو. تو لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبول کیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ساتھی ہو گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں اور کس کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی ہوں گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو ہے وہ جب قحط پڑا تو بارش کی دعا کرتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مالی مدد کرتے, لڑائی میں ان پر فتح پاتے تو ان سے رحیمانہ سلوک فرماتے. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی
جنگیں ہوئی ہیں، اور اس میں جو بھی قیدی پکڑے جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے۔ اور سب سے زیادہ مشہور بات ہے جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، اور سارے کے سارے یہ جتنے بھی کفار ہیں اور ظاہر ہے سب کھڑے ہوئے تھے، اور سب کو یہ خوف تھا کہ اب ہمارے ساتھ یہ کیا کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور سب پر رحم کیا، اور عام معافی کا اعلان۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے بھی امن ہے۔ حالانکہ ابو سفیان تو بہت بڑے دشمن تھے، جنگ احد میں بہت جو ہے وہ ابو سفیان ہی کی سرگردگی میں جنگ احد ہوئی تھی اور کتنا نقصان ہوا تھا۔ اسی طریقے سے جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح قتل و غارت گری نہیں مچائی، اور نہ کسی کو جو ہے وہ اس طرح تکلیف دی، ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا۔ اور انہوں نے کہا بھی، اور ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ کیا ہوگا تمہارے ساتھ، تو انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہیں کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا آپ ایک اچھے باپ کے بیٹے ہیں اور ایک جو ہے وہ رحم کرنے والے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہم پر رحم کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم ہی کیا تھا، سب کو معاف کر دیا۔ اور اس کے علاوہ ہندا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کے چبایا اور اسے تھوک دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے چہرے اور طرز ناک کاٹ لی، جسم کی پوہت سے حصے کاٹ لیے تھے ان کافروں نے۔ اس طرح کی حرکتیں کی، مسلح کہتے ہیں اس کو، لاش کی بے حرمتی کی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو بھی کیا کیا، معاف کیا، اور پھر انہوں نے ان سب نے کیا کیا، اسلام قبول کیا۔